معزز سامعین السلام علیکم۔ اسٹوری وائز سے میں ہوں علی زیدی اور آپ سن رہے ہیں ایک بکرے کی آپ بیتی۔ میں ایک صاف ستھرے گھر میں رہتا تھا۔ میرا مالک بہت خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا۔ ابھی میں چھوٹا سا ہی تھا جب میرے مالک نے میری دیکھ بھال شروع کی۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، مجھے وقت پر کھانا دیتا اور کبھی بلا وجہ مجھے نہیں ڈانٹتا تھا۔ میرے مالک کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے، وہ بھی مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ پیار سے میری پیٹھ سہلاتے تو میں خوشی سے نہال ہو جاتا تھا۔ میں صبح سویرے خود ہی سیر کو نکل جاتا تھا اور کچھ ہی دور رہنے والے اپنے دوستوں سے مل لیتا تھا، انہیں اپنے مالک کی باتیں سناتا تھا اور پھر مقررہ وقت پر واپس آ کر کھانا کھاتا تھا اور دن بھر اپنے مالک کے گھر اور کبھی گھر سے باہر گھومتا رہتا تھا۔ ہرے بھرے پتے اور نرم گھاس کھا کر میں کافی صحت مند ہو گیا تھا۔ میرے مالک کے دونوں بچوں کا مجھ سے پیار بہت عجیب تھا۔ وہ اپنی زبان میں نہ جانے مجھے کیا کچھ سناتے رہتے اور میں چپ چاپ بس انہیں دیکھتا رہتا۔ وہ کبھی کبھی گھنٹوں میرے پاس بیٹھے رہتے تھے اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کبھی میری گردن کو پکڑنے کی ناکام کوشش کرتے اور کبھی میرے لمبے لمبے کانوں کو ہاتھ لگا کر خوش ہوتے تھے۔ میں اس گھر میں بہت خوش تھا، مجھے انسان اچھے لگنے لگے تھے۔ میں سوچتا تھا یہ سب انسان کتنے پیارے ہوتے ہیں جو ہم جانوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے دوستوں کی باتوں کا یقین نہیں کیا جو یہ کہتے تھے کہ انسان بہت برے ہوتے ہیں اور وہ جانوروں سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان باتوں کا اس لیے یقین نہیں کرتا تھا کیونکہ میں بہت شرارتی بھی تھا اور خوب شرارتیں کرتا تھا، لیکن میرے مالک نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ میرا مالک بہت غریب آدمی تھا، وہ اپنی آمدنی سے بامشکل گزارا کر پاتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں مسلسل یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا مالک بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ اس کی نظر جب بھی مجھ پر پڑتی تو وہ اداس اور غمگین ہو جاتا تھا۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق جب کچھ ہی دور اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو وہاں بہت کم تعداد میں میرے دوست کھڑے تھے۔ میں نے ایک قدرے بڑی عمر کے دوست سے جا کر پوچھا کہ سب کہاں چلے گئے، تو اس نے مجھے ایک الگ ہی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اس میں مسلمان اللہ کے حکم سے جانور ذبح کر کے قربانی کی سنت پوری کرتے ہیں۔ ہم بکروں اور بکریوں سمیت اونٹ، بیل، بھیڑ وغیرہ کی بھی قربانی کی جاتی ہے۔ گزشتہ کل ایک بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ آئے اور ہمارے مالکوں کو ہمارے ساتھیوں کی قیمت دے کر ساتھ لے گئے تاکہ وہاں جا کر منڈی میں انہیں فروخت کیا جائے۔ ہم سب بھی اسی انتظار میں ہیں کہ نہ جانے کب کوئی آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے۔ میں یہ سب سن کر حیران تو بہت ہوا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب باتیں سمجھ میں آ گئی۔ مجھے اپنے مالک کی غمگین ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ میرا مالک بھی مجھے یوں ہی ایک دن فروخت کر کے اپنے اوپر چڑھا ہوا بہت سا قرض اتار دے گا، لیکن میری جدائی کا سوچ کر وہ اداس اور غمگین ہو جاتا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، آس پاس رہنے والے میرے سب دوست چلے گئے، لیکن میرے مالک کے پاس مجھے خریدنے کے لیے کوئی نہ آیا، شاید اس لیے کہ میں اکلوتا تھا اور خریدنے والوں کو اکٹھے جانور خریدنے تھے۔ میرا مالک یہ صورتحال دیکھ کر اور پریشان ہو گیا تھا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود مجھے لے جا کر شہر میں فروخت کرے گا۔ چنانچہ ایک دن صبح کو میرے مالک نے میرے گلے میں رسی ڈالی اور مجھے گھر کے دروازے تک لے آیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے مالک کے دونوں بچے بھی مجھے پرنم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے الوداع کہہ رہے ہوں۔ میں نے اپنے منہ سے مخصوص آواز نکال کر انہیں آخری بار دیکھا اور ہم رخصت ہو گئے۔ بکرا منڈی میں نہ جانے کہاں کہاں سے جانور لائے گئے تھے، بکرے خریدنے والوں کا بھی بہت ہجوم تھا۔ میرے مالک نے میرے سفید جسم پر مہندی لگائی ہوئی تھی تاکہ میں خوبصورت نظر آؤں۔ ابھی میں منہ اٹھائے بکرا منڈی کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ 2 ہٹے کٹے مستنڈم نوجوان میرے مالک کے پاس آئے اور میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ انسانوں کے ساتھ رہ کر مجھے ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ اچانک ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے اپنے گندے ہاتھوں سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میرا منہ کھول کر دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے ہاتھوں سے بدبو آ رہی تھی۔ آخر اس نے میرے منہ میں موجود دانتوں کو دیکھ کر میرا منہ چھوڑ دیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ابھی میری آزمائش باقی تھی۔ میرا منہ چھوڑ کر وہ میرے گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، کبھی میری ٹانگ اور کبھی میرے پیٹ پر اپنے گندے ہاتھ لگا کر منہ سے کچھ بڑبڑاتا تھا۔ آخر کار وہ دونوں چلے گئے اور میں نے شکر ادا کیا کہ ان کو میں پسند نہیں آیا۔ ان دونوں کے جانے کی دیر تھی۔
اب تو ہر کوई مجھے دیکھنے آ رہا تھا۔ میں ہر کسی کو اپنی آزمائش کروا کروا کر تھک گیا تھا۔ بار بار منہ کھول کھول کر میرے جبڑوں کو درد ہونے لگا تھا۔ نہ جانے یہ سب میرے منہ میں کیا تلاش کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے رات کا وقت ہوا اور بکرا منڈی میں کچھ سکون نظر آنے لگا۔ میرا تھکن کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میرے مالک نے میرے گلے میں پڑی ہوئی رسی کے دوسرے کنارے کو اپنے پاؤں سے باندھا اور خود وہیں لیٹ گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھ کر اونگنے لگا اور نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اچانک تیز شور و غل سے میری آنکھ کھل گئی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا اور منڈی میں پھر وہی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ آج مسلسل رش زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے دیکھنے والوں میں ایک بوڑھا 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ آیا۔ وہ دونوں چھوٹے بچے بہت شرارتی تھے۔ ایک نے میرا سینگ پکڑ لیا اور دوسرا میری ٹانگ کھینچنے لگا۔ میرا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ دل تو بہت چاہا کہ ایک ٹانگ آج ان دونوں کو ماروں، لیکن اپنے مالک کو دیکھ کر رک گیا۔ اس بوڑھے نے بھی حسب معمول کانپتے ہاتھوں سے میرے منہ میں موجود دانتوں کو غور سے دیکھا اور چھوڑ دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ شاید میرے گندے دانتوں کو دیکھ کر میں انہیں پسند نہیں آتا، اور بات بھی یہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے دانتوں کو صاف رکھتا تھا۔ یہاں شہر میں گندا پانی اور سوکھی سڑی گھاس کھا کر میرے دانتوں پر بہت میل جم گیا تھا اور انہیں شاید سفید دانتوں والا بکرا چاہیے تھا۔ یہ دن بھی جیسے تیسے گزر گیا۔ آج منڈی میں میرا تیسرا دن تھا۔ میرے مالک کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اول میں کسی کو پسند نہیں آتا تھا اور جو پسند کر لیتا وہ میری قیمت سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا چلا جاتا تھا۔ آج بھی منڈی کا رش پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے مسلسل گندا پانی اور مرجھایا ہوا گھاس کھاتے ہوئے تیسرا دن ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنے مالک کی وجہ سے کوئی شکوہ نہ کرتا تھا۔ میرے مالک نے مجھے ہمیشہ اچھا کھانے کو دیا، آج مجھے اس کی مشکل وقت میں کام آنا تھا۔ حسب معمول آج بھی میرے منہ کو متعدد بار کھولا گیا اور ہر آنے والے نے میرے دانتوں کو آنکھیں مٹکا مٹکا کر دیکھا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ جو بھی میرے پاس مجھے دیکھنے کے لیے آئے میں خود ہی اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے اپنا منہ کھول کر دکھا دوں۔ آج بھی میں کسی کو پسند نہیں آیا تھا، وہ میری قیمت سن کر بھاگ جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں گاؤں کا پلا بڑا ایک صحت مند بکرا تھا۔ میرے مالک نے تو میری اچھی قیمت لگانی تھی اور میں خوبصورت اتنا تھا کہ اکثر میرے منڈی والے ساتھی بکرے مجھے دیکھ کر آہیں بھرتے تھے کہ کیسا گبرو جوان بکرا ہے۔ عید میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ آج منڈی میں مجھے چوتھا دن تھا۔ میں آج کافی بن سنور کر کھڑا تھا۔ میرے مالک نے مہندی لگا کر خوب تیار کیا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے پاس آیا۔ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اور میرے مالک سے میری قیمت پوچھی۔ وہ اپنے لباس سے امیر گھرانے کا لگ رہا تھا۔ آخر کار میں اسے پسند آ گیا۔ میرے مالک نے قیمت لے کر میری رسی اس آدمی کو تھما دی اور میرا مالک میری پیٹھ کو سہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے کسی اور کے ہاں جانا ہوگا۔ میرا مالک اب کوئی اور ہوگا۔ وہ آدمی مجھے اپنی کار تک لے آیا اور ہم ایک مختصر سفر کے بعد ایک عالیشان گھر کے گیٹ پر جا کر رکے۔ بکرا آ گیا، بکرا آ گیا۔ گھر کے سب بچے اونچی اونچی آواز میں چلا چلا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہر کوئی اشتیاق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے صحن کے ایک کونے میں مجھے باندھ دیا گیا۔ گھر میں موجود بچے بہت حد تک شرارتی واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ کوئی میرا سینگ پکڑتا تو کوئی میری ٹانگ کھینچتا، کوئی میرے کانوں پر مارتا تو کوئی میرے بالوں کو کھینچتا۔ آخر کب تک برداشت کرتا؟ میں نے ایک بچے کو ہلکی سی ٹکر ماری۔ یہ دیکھ کر مجھ سے سارے بچے دور ہٹ گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کمبخت جب سے آیا ہوں کسی نے نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا۔ میرا غصہ دوبر ہو گیا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر ان بچوں کو دیکھا تو مجھے دور ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو بہت محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھر میں پڑی گھاس لا کر میرے سامنے ڈالی اور پانی بھی لا دیا۔ میں نے ممنونیت بھری نظروں سے اس بچے کو دیکھا اور دل میں خوش ہوا کہ چلو کوئی تو ہے میرا خیال رکھنے والا۔ عید میں صرف ایک روز باقی تھا۔ ایک بڑی بھی میرے پاس سوکھی روٹی لے کر آئی اور بار بار میرے منہ میں ڈالنے لگی۔ میں نے سوچا ان شہر والوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ایک بکرے کو کیا کھانا دیا جاتا ہے۔ میں نے وہ سوکھے ٹکڑے نہیں کھائے اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ وہ بڑی بھی غصے میں آ گئی اور بولی، اس کے نخرے تو دیکھو، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس بول بول کر دماغ کھا جاتا ہے۔ میں پہلے ہی گاؤں کو یاد کر کے بہت اداس تھا، اوپر سے اس بڑی بی کی باتیں سن کر بہت افسوس ہونے لگا۔ دل میں تو چاہا ایک زوردار ٹکر اس بڑی بی کو ماروں، لیکن صبر کیا۔
और कुछ ना कहा। शाम को सब घर वाले इकट्ठे होकर मुझे देखने आए तो एक छोटा सा बच्चा कहने लगा, अम्मी इसका दूध कब निकलेगा। मुझे ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत हंसी आई और सब घर वाले भी हंसने लगे। जब सब घर वाले चले गए तो वही कल वाला बच्चा जिसे सब घर वाले हारिस कहकर बुलाते थे वो मेरे पास आया, प्यार से मेरी कमर को सहलाने लगा और फिर रस्सी खोलकर मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गया। मैं जहाँ जाना चाहता वो मेरी रस्सी ढीली छोड़ देता था। इसे मुझसे प्यार हो गया था। वो दिन में कई बार घर के सहन में आ खड़ा होता और मुझे देखता रहता। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मेरी कुर्बानी का दिन नज़दीक आ रहा था। मुझे पता चल गया था कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए चुना गया है। मैं जन्नत में जाऊंगा और वहीं ऐश और मज़े से रहूंगा। हारिस मुझसे मानूस हो गया था। हारिस ने चांद रात को मेरी तरफ इशारा करते हुए उदासी भरे लहजे में अपने बाबा को मुखातिब किया। बाबा, क्या ये हमेशा हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता? बाबा ने हारिस के सर पर प्यार करते हुए कहा, प्यारे बेटे, कल हमें इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। इससे अल्लाह जी खुश होंगे। अल्लाह जी क्यों खुश होंगे भला? हारिस के नन्हे जहन में सवाल आया। बेटे, इसलिए कि आज से हजारों साल पहले जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अपने लाडले बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला तो जवान बेटे की कदो कामत, इसकी खूबरूई और इसकी मोहब्बत पर अल्लाह की रजा गालिब आ गई। खुद अपने बेटे के हाथ पांव रस्सियों में जकड़ लिए और अल्लाह के तई अकीदत भरी मोहब्बत का इजहार करते हुए बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलक पर छुरी चला दी। अल्लाह को इब्राहीम से इम्तिहान लेना मकसूद था और वो इसमें कामयाब हो गया। जिस तरह नार नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला ना सकी, इसी तरह अल्लाह के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर चल रही छुरी इसके जिस्म से लहू का एक कतरा भी बहा ना सकी। जन्नत से जानवर मंगाया गया जिसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबा करके खून बहाया गया। तब से ये रिवायत चली आ रही है कि उम्मत मुस्लिमा के हर फर्जंद हर साल 10 जिलहज को किसी जानवर की कुर्बानी पेश करके इब्राहीम खलील अल्लाह अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं और इस अहद की तजदीद करते हैं कि ये पस्त हौसला तेरा क्या साथ देंगे। इधर आ जिंदगी, तुझे हम जी लेंगे। हारिस को इसके सवाल का जवाब मिल गया था। चलो बेटे, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सुबह ईद कुर्बान है। सब बच्चों ने रंग बिरंगे प्यारे लिबास पहने हुए थे। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। किसी को मेरा ख्याल तक ना आया, लेकिन हारिस ईद के दिन भी मुझे खाना और पानी दे रहा था। आज वो उदास लग रहा था। वो मेरे बारे में बहुत जज्बाती हो गया था। सब मर्द ईद की नमाज पढ़कर आए और मुझे घर के सहन में ही ज़िबा करने का इरादा करने लगे। मेरे गले से रस्सी को निकाल दिया गया। मुझे जमीन पर लिटाकर अल्लाह के हजूर इसकी रजामंदी के लिए ज़िबा किया जाने लगा। मैंने आखिरी बार जिसे देखा वो नुमान था। कमरे की खिड़की से झांकता हुआ वो मुझे अपनी भीगती आंखों से देख रहा था। वो जानता था कि वो मुझे आखिरी बार देख रहा है। मैं नुमान से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ ना कह पाया। मैं इसे कहना चाहता था कि शुक्रिया नुमान, मेरा ख्याल रखने का, मुझे बाहर सैर करवाने का, मुझे पानी पिलाने का। उदास मत हो, मैं ना सही, मेरा कोई ना कोई दोस्त फिर आएगा, हर साल आता रहेगा। तुम बस हर साल इसी तरह अपने कुर्बानी के बकरे का ख्याल रखकर इसे रुखसत कर दिया करना। स्टोरी वाइज से मैं हूँ अली जैदी। आप सबकी समात का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।